اسی طریقے سے سکھ بھی آتے ہیں، پارسی بھی کثرت سے آتے ہیں، لیکن ان کے اصل عقائد کیا ہیں یہ دوسری چیز ہے۔ بعضوں کا تو صرف یہ عقیدہ ہے کیونکہ یہ کوئی بڑے رشی ہیں یا سادھو ہیں، اس وجہ سے انہیں سلام کرنا چاہیے۔ باقی جو کچھ ان کے عقائد ہیں وہ ہیں۔ بعض پارسی بھی اسی طرح سے ہیں، بعض کچھ پہچانتے ہیں کہ اسلام حق ہے۔ یہ بھی ایک پورا گروہ ہے اور کافی اہم گروہ ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں اسلام حق ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے گریز کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کی دنیاوی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ دنیاوی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، بلکہ خاندانی طور پر وہ جماعت سے خارج ہی ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے ڈر کر وہ مسلمان نہیں ہے۔ دل میں ایک قسم کی لگن ہے، وہ جو سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ بعض لوگ جہنم میں ہیں اور بعض جنت میں ہیں اور بعض لوگ اعراف میں ہیں، بیچ میں جو دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جہنم میں ہیں نہ جنت میں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ جنت میں گئے نہیں ہیں لیکن وہ خواہش رکھتے ہیں، ان کو حسرت ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ ہوں گے جو دل میں سمجھتے تھے کہ اسلام حق ہے، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ظاہر کریں اور وہ کافر رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اعراف کے متعلق بھی تو کچھ اختلاف ہے۔ اعراف کو بعض تو جنت اور دوزخ دونوں سے افضل بتاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے کہ اعراف میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیشانی سے یہ پہچانتے ہیں کہ آیا یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ پہچانتے ہیں۔ خیر یہ تو کچھ ایک بعید سی بات ہے، کسی نے کہہ دیا ہوگا، لیکن اس کی کوئی توجیہ کسی طرف سے نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ مشہور جو علماء امت چلے آ رہے ہیں وہ سب ایک درمیانہ مقام بھی کچھ اس کے متعلق فرمایا، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن میں تو شروع سے آخر تک یہی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں ہیں، جنت الفردوس میں ہیں۔ بعض لوگوں کی کچھ جدت پیدا کرنے کی عادت ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت میں ہے کہ جو جنت میں نہیں جا سکتے لیکن ان کی خواہش ہے کہ ہم جائیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کا دل تو چاہتا تھا کہ اسلام لائیں لیکن ان کو کچھ جرأت ہی نہیں ہوئی۔ ہم نے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ حقیقت میں وہ چاہتے تھے کہ اسلام لائیں اور ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت ہے، لیکن وہی دنیاوی وجوہات سے وہ سمجھو کہ ان کا کوئی اچھا عہدہ ہے وہ چھوٹ جائے گا، خاندان سے خارج ہو جائیں گے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہیں۔ اب اور جو لوگ ہوں گے تو ہوں گے، لیکن یہ تو ایک ظاہر بات ہے جو آپ قرآن شریف کے الفاظ سے نکال سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم نظریات بنائیں اور قرآن اسی طرف کھینچ لیں، یعنی کھینچ تان کر قرآن کو اسی سانچے میں ڈھالیں، بالکل غلط قسم کا عمل ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے یقین کر لینا چاہیے، تو بس یہی حقیقت ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو خیر، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بس سمجھنا چاہیے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان صاحب نے کہا کہ دونوں گروہ قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ کچھ وعید قسم کی تعویلیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے، اگر آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ خاموش رہیں، کچھ کہ سمجھ میں نہیں آیا یا انتظار کریں کہ سمجھ میں آ جائے۔ یہی بات ابھی ہو رہی تھی۔ انہی صاحب نے کہا کہ جیسا قرآن میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ایک ایسی بات ہے، یہ تو لمبا مضمون ہے، کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ یہ تو وہی تقدیر اور تدبیر وغیرہ کا مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے، شروع کرو تو لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ غازی عبداللہ شاہ کے مزار پر پارسی کثرت سے آتے ہیں، ایک درگاہ صدر میں ہے، صرف پارسی اس کا عرس کرتے ہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بمبئی میں ایک ماندرے والے مولانا ہیں، وہاں تو ہم خود گئے ہیں، وہاں 75% پارسی ہیں اور 25% مسلمان، لیکن زیادہ تر وہ دنیاوی اغراض کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے دل میں کیا ہے جب تک ایک ایک کو نہ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بعض لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا جن کا ایمان انبیاء تک نہیں پہچان سکتے، یعنی سب انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بعض لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے جن کا ایمان اتنا مخفی تھا کہ ذرہ بھر رائے سے بھی کم۔ اس وجہ سے انسان تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے۔ انسان کو یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں،